إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج 20 دسمبر ہے 2024. چند دن بعد 25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ایک مذہب بنا کر اس کی پیروی کرنے والے افراد اپنا ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں جس کو کرسمس کا نام دیا جاتا ہے. اصل میں جو نصرانی لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا جز مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار قطعاً نہیں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ محبت میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت میں غلو ہے جس کی سختی سے تردید اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کی زبانی بھی کروائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پرزور تردید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ساری انسانیت میں سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، سارے انبیاء اور رسل میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، مجھے میرے مقام سے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسیٰ بن مریم کو ان کے نام لیواؤں نے ان کے مقام و مرتبہ سے بڑھا دیا تھا، یعنی ان کی شان میں غلو نہ کرنا، ان کے مقام کو الوہیت تک نہ لے جانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنے حوالے سے اپنی امت کو، کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے خصوصاً نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو سے کام لیا، ان کی شان مقام سے ان کو بلند کر دیا، بشریت کے درجے سے نکال کر ان کو ربوبیت اور الوہیت کے درجے میں لے گئے۔ تو تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اسی طرح اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس حوالے سے، جو امت کو بہت زیادہ تنبیہ کرتے ہیں کہ پہلی امتوں نے جو خرافات، جو بدعات، جو شرک، جو کفر اپنے اندر سمو لیا تھا، تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ کہیں میری امت بھی ان کاموں میں نہ پڑ جائے جن کاموں میں یہود و نصارہ پڑے تھے۔ تو نصرانیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے ایک الہ مانتے، یعنی الہ کو تین مانتے ہیں، وہ الہ کو ایک نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ توحید ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صراحتاً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ رب العزت کا کسی طور پر کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کے وجود میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں۔ یہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تین نہیں ہیں، اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نہ پیدا ہوا ہے، نہ اللہ رب العزت سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، جبکہ نصارہ جو ہیں وہ عقیدہ تثلیث کے قائل، وہ الہ کو تین حصوں میں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح میں پھر ان کے آگے بہت سارے اختلافات ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ایک ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور پہلے انبیاء نے بھی یہی عقیدہ دیا تھا، عقیدہ توحید۔ ما لکم من الہ غیرہ، سارے انبیاء ان کی دعوت اللہ رب العزت نے بیان کی قرآن کریم میں، تو وہ کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جبکہ نصارہ نے تین کو الہ بنا لیا، تثلیث کے قائل ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے اس دور میں موجود ہیں، پہلے ادوار میں موجود تھے، اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار بھی کہتے ہیں، اسلام کے نام لیوا بھی ہیں، وہ تثلیث سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں معبود بنا لیے۔ زبان سے وہ اقرار یہی کرتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو عقیدہ ہے اس میں کفر و شرک ایسا، خرابی ایسی آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات میں اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے، باقی جتنے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ اللہ کے سائے ہیں، پرتو ہیں، اللہ رب العزت ان کے اندر موجود ہے، اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، یہ ایسے گندے عقیدے ہیں، یہ نصرانیوں کی تثلیث سے بھی آگے لے جاتے ہیں انسان۔ یعنی نصرانی تو تین کو الہ مانتے ہیں، تین کو اللہ مانتے ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا جو وحدت الوجود وغیرہ کا عقیدہ رکھتا ہے،
وہ تو کہتا ہے کہ جانوروں میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، بلکہ ان سے ایسی باتیں منقول ہیں کہ وہ مینڈے نے مہ کیا تو اس نے کہا لبیک جل شانہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس نے کہا مینڈے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وجود اللہ رب العزت کے علاوہ کائنات میں کسی کا نہیں، انسانوں کا اپنا کوئی وجود نہیں، وہ حقیقت میں اللہ ہی کے وجود کے مظہر ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے وہ نور ہیں۔ اب یہ عقیدہ بھی دیکھ لیں، اللہ رب العزت قابل اشتقاق ذات نہیں کہ اس سے کوئی ٹکڑے ہوں اور پھر وہ آگے کائنات میں پھیلے ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، جبکہ نصرانیوں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ اس کے بعد ان کا عقیدہ ابنیت کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اس حساب سے پھر مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی قرار پائی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑی خرابیاں ان کے عقیدے کے اندر موجود ہیں، جو وہ محبت کے نام پہ عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے ان کے نام پہ انہوں نے مذہب بنایا ہے، اور وہ یہ باور کراتے ہیں کہ ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہ پروپیگنڈا پھر صدیوں چلتا رہا، اور لوگوں نے مان لیا کہ واقعی یہی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہمارے عرف عام میں عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائی کا مطلب یہی ہے، جس طرح محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، بلکہ لوگوں نے اکثریت نے یہ یقین کر لیا کہ یہی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کے نام پہ مذہب تو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو جس کے نام پہ مذہب بنایا جائے، ضروری نہیں کہ مذہب بنانے والے اس کے پیروکار بھی ہوں۔ تو عیسائی نصارہ جو ہیں، جن کو لوگ عیسائی کہتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو خود عیسائی کہتے ہیں، ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا عیسیٰ بن مریم سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنے ماننے والوں کو یا اپنی امت کو یہ دعوت دی تھی، ان کو یہ کہا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو بھی الہ بنا لیں، معبود بنا لیں؟ کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے، علام الغیوب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، حجت تمام کرنے کے لیے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے نام پہ ایسی خرافات ایجاد کی، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سے بری ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بول کے کہیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تو گواہ ہے اس بات پر کہ میں انہیں تیری ذات کی طرف ہی دعوت دیتا رہا، عقیدہ توحید ہی ان کو سکھاتا رہا۔ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اتفاقی اور اجماعی کتاب و سنت کی روشنی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتریں گے، تو اللہ رب العزت نے جب انہیں اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ جب مجھے تو نے اٹھا لیا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری قوم کیا کرتی رہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کر دیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بتایا کہ نصارہ جو ہیں وہ 3 کو الہ مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو بھی الہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ اللہ بھی الہ ہے اور یہ 2 بھی الہ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کر دیں گے، اور اللہ رب العزت حجت تمام کر دے گا ان لوگوں پر جنہوں نے ایسی خرافات ایجاد کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے اور رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو معجزات بھی دیے تھے، جس طرح باقی انبیاء کو کچھ معجزات دیے، ہر نبی کے معجزات الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات تھے، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر بھی، ان کی نبوت اور رسالت پر بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہماری امت کا یہ سرمایہ افتخار ہے، یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ہم انبیاء اور رسول میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے،
انکار کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی شان میں جو ہے وہ سوء ادبی کو جائز نہیں، بلکہ اس کو اسلام کے منافی و کفر قرار دیتے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کوئی لاکھ کروڑ دعوے کرتے رہے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا یا ان کے بارے میں دل میں ادب و احترام نہیں رکھتا تو ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اس کا دعویٰ اسلام جھوٹا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ ہیں، متقین کی بات ہو رہی، ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی ایک بڑی نشانی بیان فرمائی، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی اور شریعت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، اسی طرح زبور اور دیگر صحف جو ہیں وہ مختلف انبیاء پر نازل ہوئے تھے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے ان میں تحریف و تبدیلی کر دی، ان کو بدل دیا اپنی خواہشات نفسیانیہ کے مطابق، جس طرح قرآن نے بتایا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر ہٹا دیتے تھے، ان کا معنی بھی بدل دیتے تھے، اور کلمات بھی جب ان کا بس چلتا تو ان کو بدل دیتے تھے، چھپا لیتے تھے، آیات مٹا دیتے تھے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک یہودی نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ دو یہودی مرد و عورت تھے، انہوں نے آپس میں بدکاری کا ارتکاب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لایا گیا، کیونکہ حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مدینہ میں تشریف لے جا چکے تھے، حکومت قائم ہو چکی تھی اسلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو رجم کیا جانا چاہیے۔ تو وہ ان لوگوں سے پوچھا، یہودیوں سے بھی، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بندے بچانے کے لیے کہا، جی ہمارے ہاں تو سزا صرف یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ کرتے ہیں، یعنی ان کو تھوڑا ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے محلے دیہات میں ان کو گھماتے پھراتے ہیں، عبرت بن جاتے ہیں اور بس چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ تورات لاؤ، ذرا پڑھو نا، تورات میں جہاں اللہ رب العزت نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں، تمہارے ہاں تورات موجود ہے، لاؤ اس کو۔ اس وقت بھی تورات کا کچھ حصہ صحیح سلامت موجود تھا، اور آج بھی ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اکثریت آیات جو ہیں انہوں نے بدل دی ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اتنی بدلی ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ چند سال پہلے اور آج کی بھی آپ کو تورات ایک جیسی نہیں ملے گی، کچھ اشرے پیچھے کی تورات اور آج کی تورات، اس میں بھی انہوں نے تحریف و تبدیل کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو بھئی۔ جب وہ پڑھنے لگا تو اس نے جہاں رجم کا تذکرہ تھا نا، رجم کا تذکرہ موجود تھا تورات میں، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی، اگرچہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن وہ حصہ موجود تھا، اور اس بات کی خبر ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو یہودیت سے اسلام لائے تھے، یہودی تھے اور مسلمان ہوئے تو انہوں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ رب العزت نے بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں پہلی شریعت میں موجود تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ یہودی پڑھنے لگا تو اس نے جو رجم والا ٹکڑا تھا نا، جو آیت تھی، اس پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے یہودیوں سے، وہ وہاں موجود تھے، ان کو پتہ چل گیا، وہ تو عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا بھی ہاتھ اٹھاؤ نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑھو کیا لکھا ہے۔ تو ہاتھ اٹھایا تو جو رجم والی آیت تھی وہ تورات میں سامنے لکھی ہوئی روشن چمک رہی تھی، نظر آ رہی تھی کہ اس میں تورات میں ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تحریفیں کی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں جو وہ بدل نہیں سکے، اور آج بھی کچھ چیزیں یقیناً ایسی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے تحریف کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو بتاتے تھے، پہلے انبیاء کے حوالے سے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اوصاف بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا،
ان کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کے حلیے بھی بیان فرمائے۔ کچھ انبیاء کے حلیے موجود ہیں، احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ تو انبیاء پر ایمان لانا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ پر نازل ہونے کتاب پر ایمان لانا، اور دیگر کتب اور صحف جو صحیفے اللہ نے نازل کیے تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی دعویٰ ایمان کرے۔ تو اس لیے ہم تو امت وسط ہیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ شرف دیا ہے کہ یہ ایک بہترین امت ہیں۔ پہلے سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی یہ بات پاتے ہیں لکھی ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں، چونکہ وہ پہلے نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بہت پہلے، صدیوں پہلے، تو اللہ رب العزت اس میں بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں، آخری پیغمبر نے آنا ہے، اور وہ خوشخبریاں جو ہیں یا وہ پیشگوئیاں جو ہیں، وہ بشارتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بھی، آپ کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کے، آپ کے جانثاروں وفاداروں کے جو اوصاف ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تورات و انجیل میں، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ جو ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائے قرآن میں، فرمایا یہ تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ تو اتنا واضح بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا موجود ہے ان کے ہاں، انہیں چاہیے کہ اپنا کفر و شرک چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بجائے کفار سے، یہود و نصارہ سے متاثر ہونے کے، ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی ان کے تہوار آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کرسمس منا رہے ہیں، حالانکہ علماء کا اتفاقی فیصلہ ہے ہمیشہ سے، صدیوں سے، علماء بار بار لوگوں کو سمجھاتے بتاتے آ رہے، آج نہیں، صدیوں پہلے، 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے علماء نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں شامل ہونا، بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ ان کے تہواروں میں شامل ہونا، کسی طرح کا تعاون کرنا بالکل جائز نہیں، حرام ہے، قطعاً حرام۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چوری ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ کفر اور شرک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں یہ بھی، ان پہ بھی جہنم کی وعیدیں ہیں۔ لیکن کفر و شرک میں کسی کا تعاون کرنا، ان کا ساتھی بن جانا، ان کا دست و بازو بننا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس سے انسان کا عقیدہ خراب، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو کرسمس منانے والوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ جب ان کو مبارک دیتے ہیں تو آپ اس بات کا نہ کہتے ہوئے بھی، الفاظ نہ بولتے ہوئے بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، وہ تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے کی مبارک۔ کرسمس کا یہی مطلب ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو کھلا روشن خیال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کرسمس منانے سے کیا ہوتا، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے۔ بھائی آپ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج کہیں کوئی بات ہوتی ہے ایسی، کوئی حکمران اگر ایسی بات اشارہ بھی ہوتا ہے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، توبہ توبہ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات۔ بھائی ایک ملک تو ہے نا، ایک ریاست ہے، اب اس کا وجود ہے، آپ نہیں مان رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اس کا وجود کیوں ہوا، اس کے وجود کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا وجود مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پس منظر میں ہوا ہے، مسلمانوں کی زمین ہڑپ کر ان کو بے دخل کر کر وہ ریاست بنائی گئی۔ اسی بنا پر ہم آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچتے بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری زمین تھی، مسلمانوں کی زمین تھی، ناجائز قبضہ کر کے وہاں ہمدردی حاصل کر کے رہنے کے لیے آئے، مظلوم بن کر آئے، ان کو پناہ دی گئی،
اور وہاں انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کی اور مسلمانوں کو بے دخل کیا، اور ظلم و ستم آج تک روا رکھے ہوئے، شہید کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اس ریاست کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ حالانکہ بہت سی ایسی ریاستیں ہیں کفار کی ہیں، مشرکین کی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے دہریوں کی ہیں، ہم نے مانا ہوا ہے۔ یہ چائنا دیکھیں، بالکل ان کا کوئی مذہب نہیں، اللہ کے وجود کے انکاری ہیں سرکاری طور پر، لیکن ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، لین دین ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اسی لیے نہیں کہ اس کی جو بنا ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ تو عقیدہ تثلیث کو سمجھیں، ابنیت مسیح کے عقیدے کو سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو کفریہ شرکیہ نظریہ ہے اس کو سمجھیں۔ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور آپ جب ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، آپ نہ زبان سے کہیں اللہ کا بیٹا، لیکن آپ عملی طور پر اس کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے بالاتفاق یہ لکھا ہے، ان کی کسی تہوار میں شامل ہونا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، بلکہ ان کے شرک میں معاونت ہے۔ ہاں آپ کے ہاں نصرانی رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، عام حالات میں ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں، شادی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اہل کتاب اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے، ان کو دعوت دیں، آپ ان کو بلائیں، ان کے ہاں چلے جائیں، ان کو کوئی پریشانی آئی ہے ان کا تعاون کر دیں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام ان تک پہنچائیں، نہ کہ ان کی وجہ سے اپنے اسلام سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، اپنے دین پر قائم رہنے کی بجائے وہ غیروں سے متاثر ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، اتنا سچا اور سچا اور کھرا دین دیا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو یہودیوں اور دشمنوں کے چنگل سے بچا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا زندہ، بررفعہ اللہ الیہ۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سولی دینے کی کوشش کی، وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا دھوکہ لگا دیا کہ انہوں نے کسی اور شخص کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو سولی چڑھا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے باحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں آپ کی امت میں شامل ہو کر آئیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کی نسل دنیا سے ختم کر دیں گے، کفر و شرک ختم کریں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے وہ قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ آئیں گے پھر کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا، کفر و شرک ختم ہو جائے گا، اسلام کے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کی لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو کفر و شرک پھیلایا گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے متاثر ہونے سے بچائے، اور ایسے لوگوں کی کفر و شرک میں ان کا دست و بازو بننے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔